بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ہے محمد علی جا خان اور آپ دیکھ رہے ہیں یارڈ مارکیٹنگ کا فیس بک اور یوٹیوب چینل. ناظرین، چند روز قبل دبئی پراپرٹی لیکس کے حوالے سے خبریں آئیں اور پھر وہ جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئیں. دنیا بھر سے مختلف کاروباری شخصیات، بااثر شخصیات نے دبئی میں انویسٹمنٹ کر رکھی ہے. بڑے پیمانے پر انویسٹمنٹ کا انکشاف ہوا. 17,000 پاکستانیوں نے 23,000 پراپرٹی وہاں پر خریدی ہوئی ہے، جو کہ تقریباً 11 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ بنتی ہے. مجموعی طور پر دنیا میں دوسرے نمبر پر پاکستانی سب سے زیادہ انویسٹ کرنے والے لوگ ہیں جنہوں نے دبئی میں انویسٹ کیا ہوا ہے. اس حوالے سے ہم نے سوچا کہ آپ تک ایکسکلوسیو انفارمیشن پہنچائی جائے. اصل معاملہ کیا ہے، اس کے پاکستانی معیشت پر اور یہ اسٹیٹ انڈسٹری پہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں. اس کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے خاص طور پر عبداللہ ریاض صاحب کو. ریل اسٹیٹ ایکسپرٹ ہیں اور ڈائریکٹر سیلز ہیں مارکیٹنگ ہے یارڈ مارکیٹنگ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں. تھینک یو ویری مچ علی جا صاحب. اور واقعی جو آج کا ٹاپک ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. دیکھیں سر، اس لیے بھی ہم اس کے اوپر گفتگو کرنا چاہ رہے تھے کہ جب سے یہ خبر آئی ہے بڑے نیگیٹو آپٹکس ہیں. بالکل پرسیپشن ایسے بن گیا ہے کہ جی پاکستانی باہر انویسٹ کر رہے ہیں، پاکستان میں شاید کوئی ریل اسٹیٹ کا اسکوپ کم ہو گیا ہے اور بہت زیادہ برے حالات ہیں. اس وجہ سے 11 ارب ڈالر کی باہر انویسٹمنٹ کی ہے. مجموعی طور پر پوری دنیا نے 400 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کر دی ہے. پاکستانیوں نے 23,000 پراپرٹیز وہاں پہ لے لی ہیں. تو آپ ایز ریل اسٹیٹ ایکسپرٹ کیسے دیکھتے ہیں اس معاملے کو کہ کیا یہ واقعی بہت زیادہ نیگیٹو ہے یا اس کا کوئی اور پہلو بھی ہے؟ میں چاہوں گا وہ آپ عوام کے سامنے رکھیں. اچھا علی جا صاحب، اس کے نا دو اسپیکٹس ہیں، ہم دونوں کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں. پہلا تو اس کا یہ اسپیکٹ ہے کہ اس کو گلوبلی کیسے ہم دیکھتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ بینگ اے پاکستانی جو ہے وہ ہم دین اس کو کیسے جو ہے نا وہ پرسیو کرتے ہیں. اچھا، پہلے تو اگر ہم اس کو گلوبلی دیکھتے ہیں تو دیکھیں یہ اگر گلوبلی فگر دیکھے جائیں تو یہ کوئی بہت بڑے نمبرز یا سگنیفیکنٹ ایسے فگرز نہیں ہیں کہ جن کی بہت زیادہ ہائپ ہونی چاہیے. اس میں ایک چیز ہم نوٹ کریں کہ اس وقت آل اوور دا ورلڈ جو انویسٹمنٹس کو سب سے زیادہ اٹریکٹ کر رہے ہیں کنٹریز، ان میں دبئی ٹاپ آف دا لسٹ ہے. اگر صرف ہم عرب کنٹریز کو دیکھیں تو عرب کنٹریز میں دبئی ٹاپ پہ ہے، اور اونلی 40% جو انویسٹمنٹس ہیں وہ اکیلا دبئی، لیٹ سے $100 آ رہے ہیں تو اس میں سے $40 پورے عرب میں سے صرف ایک دبئی کے اندر جو ہے وہ انویسٹ ہو رہے ہیں. نمبر 2 پہ اگر ہم اس کو ویسٹ ایشیا میں دیکھتے ہیں تو ویسٹ ایشیا میں یہ بھی ٹاپ پہ اگین، اور 37% گلوبلی جو انویسٹمنٹس ہیں اس کو یہ اٹریکٹ کر رہا ہے. اچھا، یہ جو اب انویسٹمنٹس ہیں یہ ہم تو اس کو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں ریل اسٹیٹ کے اندر، بٹ یہ اونلی ریل اسٹیٹ میں نہیں ہے. اگر ہم گلوبلی اس کے فگرز دیکھیں جو یونائٹڈ نیشن کانفرنس آف ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ہیں، تو جو جتنی بھی انویسٹمنٹس آ رہی ہیں اس کا 59 یا 60% رفلی جو ہے وہ ان کے انرجی سیکٹر کے اندر انویسٹ ہو رہا ہے، آئل اور گیس کے اندر. اچھا، نمبر 2 پہ جو آتا ہے وہ ہے ان کا فائنینشیل سیکٹر، اور فائنینشیل سیکٹر کے اندر جس میں ان کا بانڈ مارکیٹ ہے، اسٹاک مارکیٹ ہے، دیگر جو فائنینشیل ان کی ٹریڈز ہیں، اس کے اندر اراؤنڈ 10% جو ہے نا یہ انویسٹمنٹ جو ٹوٹل انویسٹمنٹ کا پرسنٹیج انویسٹ ہو رہا ہے. اور دین کہیں جا کے 3rd نمبر پہ آتا ہے ریل اسٹیٹ سیکٹر، اور ریل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اونلی 7% انویسٹمنٹس ہیں جو دبئی اٹریکٹ کر رہا ہے. اچھا، اب ان 7% انویسٹمنٹ سے اگر ہم دیکھیں تو وہ آل اوور دا ورلڈ انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں، اس میں پاکستان جو ہے وہ نمبر 2 پہ یا نمبر 3 پہ جو ہے وہ اسٹینڈ کر رہا ہے، جو کہ رفلی 11 بلین 10.5 بھی فگر آ رہے ہیں اور 11 بلین کے رفلی جو ہے نا وہ فگرز آ رہے ہیں. ہم میں سے میجورٹی 99% لوگ جو ہیں وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ولیج سے ان کا تعلق ہے، بلانگ کرتے ہیں. دیکھیں دیہات یا گاؤں جو ہے، اگر وہاں پہ کسی بندے کے پاس سرپلس فنڈز آتے ہیں تو وہ سب سے پہلے اپنے نیئرسٹ یا کسی چھوٹے شہر میں موو کرتا ہے. دین اگر اس کے پاس مزید سرپلس فنڈز آتے ہیں تو وہ مزید اس سے بھی بڑے شہر میں اور بڑی اچھی جگہ پہ جو ہے وہ گھر لینے کی کوشش کرتا ہے. اور فائنلی جن کے پاس جس طرح ہماری بزنس کمیونٹی ہے تو وہ جتنے بڑے ہبز ہیں جس میں کراچی، لاہور ہمارا کیپٹل آتا ہے تو وہاں وہ انویسٹمنٹ کریں گے. اور اس پہ بھی اگر اس سے بھی ابو جاتے ہیں تو جو بڑے بزنس مین ہیں وہ آپ نے دیکھے ہوں گے ان کی ان تمام سٹیز کے اندر بھی انویسٹمنٹس ہوں گی. اور جو ان سے بھی ابو چلا جاتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی اس کا جو بزنس ہوگا
وہ صرف پاکستان کی حد تک ہی لمٹائز نہیں ہوگا، جس میں چند کے نام لیتا ہوں، جن میں شریف فیملی ہے، صدر الدین ہاشوانی ہے، میاں منشا ہے، ملک ریاض XYZ، کوئی بھی ایسا بڑا نام لے لیں، تو ان کی صرف دبئی نہیں، پاکستان نہیں، آل اوور دا ورلڈ ان کی جو ہوں گی پراپرٹیز کے اندر انویسٹمنٹس ہوں گی، جہاں پہ وہ جاتے بھی ہوں گے اور اسٹے بھی کرتے ہوں گے. یعنی کہ آپ سمپل ورڈز میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو انسان ترقی کی منازل طے کرتا ہے گریجولی، وہ بہتر سے بہتر کی تلاش میں اچھی سے اچھی جگہ انویسٹ کرتا ہے. لوگ گاؤں سے شہر کا رخ کرتے ہیں، شہر سے مزید پوش ایریا کرتے ہیں، اور جب آپ اچھے شہروں میں انویسٹ کرتے ہیں پھر آپ گلوبلی انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. یہ تو ایک نیچرل سی چیز ہے کہ بندہ اپنے بزنس کو چھوٹے اسکیل سے بڑے اسکیل پہ لے کے آتا ہے، بڑے اسکیل سے اور مزید بڑے اسکیل کی طرف، اور پھر اپنے بزنس کو گلوبلی ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب اس میں جو لوکل ہمارا پرسپیکٹیو ہے، وہ جس کی تھوڑی سی ہائپ بھی تھی، وہ تھوڑا دیکھنے والا ہے. میں اگر آپ کو رفلی تھوڑے سے اسٹیٹس بتاؤں، دیکھیں اس وقت آپ کو پتا 8-10 کروڑ کوئی بہت بڑی اماؤنٹ نہیں ہے، ایک نارمل سی اماؤنٹ ہے. اگر ہم ان 10.5 یا 11 بلین ڈالر کو PKR میں کنورٹ کرتے ہیں، اور آن ایوریج اگر ایک پراپرٹی 8 to 10 کروڑ کی کنسیڈر کرتے ہیں، تو یہ ہارڈلی 3000 پراپرٹیز بنتی ہیں. ابھی آپ نے جو فگر کوٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ 17,000 پاکستانیوں نے 23,000 پراپرٹیز بائی کی ہیں. تو اس کے اگر کمپیریزن میں دیکھیں تو یہ بالکل چھوٹی سی انویسٹمنٹ. اب جس طرح ہمارے یہاں آپ دیکھیں کہ کسی نے کوئی چھوٹا موٹا پلاٹ لیا ہوگا انسٹالمنٹ پہ، کسی نے فلیٹ لیا ہوگا، کسی نے اسلام آباد کیپٹل یا DHA میں بڑی پراپرٹی یا کمرشل بلڈنگز پرچیز کی ہوں گی. تو اسی طرح ہر بندے نے اپنی کیپیسٹی کے اکارڈنگلی، کسی نے چھوٹی انویسٹمنٹس کی ہیں، کسی نے بڑی کی ہیں، کسی نے اس سے بڑی کی ہیں. اب اس میں دیکھیں پوائنٹ جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بزنس مین کے لیے نا، آل دو ملک کی لائلٹی، یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں، بٹ اس کے لیے اپرچونٹی سب سے زیادہ جو ہے نا وہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، جو اس کو اٹریکٹ کرتی ہے. اب اس وقت انفارچونیٹلی پاکستان میں جو پچھلے 1-1.5-2 سال سے ہماری اکانومی اور ایون ریل اسٹیٹ دونوں سلمپ کا شکار ہیں، تو جو بزنس مین ہے وہ ڈیفینیٹلی اپرچونیٹی کی طرف جائے گا. تو اور ہم اس کو منع تو نہیں کر سکتے کہ وہ نہ جائے. ہاں اب اس میں کمپیریزن میں اگر جائیں تو دیکھنا یہ ہے کہ دیکھیں دبئی ایسا کیا کر رہا ہے جس سے وہ گلوبلی اتنی انویسٹمنٹ اٹریکٹ کر رہا ہے. ڈیفینیٹلی وہ ایسے ٹیکس کے اندر اس نے ریفارمز یا ریلیکسیشن انویسٹرز کو دے رہا ہوگا، وہ ایسا اس نے سسٹم میکانزم ڈیولپ کیا ہے جس کی وجہ سے گلوبلی ساری دنیا سے انویسٹمنٹس آ رہی ہیں، اور وہ ٹاپ 20 پہ، صرف عرب اور یا ایشیا کے اندر وہ ٹاپ پہ نہیں آتا، گلوبلی وہ ٹاپ 20 میں فال کرتا ہے. اب دیکھیں اس میں اگر ہم پاکستان کو لیتے ہوئے دیکھیں تو ہمیں سب سے پہلے تو ہماری گورنمنٹ کو ایسی پالیسیز بنانی چاہیے، اور اس سے بھی پہلے یہ انویسٹمنٹ بالکل نہ جاتی ہیں اگر پاکستان میں کوئی فیوریبل مواقع ہوتے اور اس طرح کی اسٹیبل مارکیٹ ہوتی اور لوگ ہیپی ہوتے، تو ڈیفینیٹلی یہ انویسٹمنٹ بالکل بھی نہ جاتی. اب یہ انویسٹمنٹ جو گئی ہیں وہ اپرچونٹی کے لیے گئی ہیں، اور واپس تب آ سکتی ہیں اگر ہم اس سے بہتر اپرچونٹی یہاں پہ اپنے لوکل انویسٹر کو پرووائڈ کرتے ہیں. اور اس میں جو ایک نیگیٹو چیز ہے جو واقعی تھوڑی سی الارمنگ ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس میں زیادہ انویسٹمنٹس وہ گئی ہوں گی جن لوگوں کے پاس بلیک منی ہوگا. اب بلیک منی والے لوگوں کو اگر ہم نکال دیں تو اس کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگوں نے انویسٹمنٹس کی ہیں جو جینون، جن کی فائنینشیل کیپیسٹی تھی اور وہ بہتر اپرچونٹی کے لیے باہر انہوں نے انویسٹمنٹس کی ہیں، موو کی ہے. تو دیکھنا ہمیں اس کو چاہیے جو بلیک منی کو یہاں سے باہر موو کر رہے ہیں. تو اس کے لیے دیکھیں پاکستان کے ادارے کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ جو اس طرح کے ٹائٹ پالیسیز بنائیں کہ جو انویسٹمنٹ فلو ہے آؤٹ آف کنٹری، جو لیگل انویسٹمنٹ ہوگی وہ بھی نہیں جائے گا. تو انویسٹمنٹس کو ٹائٹ پالیسیز ہونی چاہیے تاکہ جو یہ انلیگل انویسٹمنٹس ہیں یہ باہر ان کا فلو ہو ہی نہ سکے، اور الٹیمیٹلی ان کو بھی یہیں پہ کہیں نہ کہیں پاکستان میں وہ انویسٹمنٹ ریل اسٹیٹ نہیں تو کسی دیگر سیکٹرز کے اندر جو ہوں گی وہ انویسٹمنٹ پاک کرنی پڑیں گی کیونکہ ان کی مجبوری ہوگی. تو ان شارٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہی حالات کچھ سازگار ہوتے ہیں، وہ چاہے سیاسی عدم استحکام ہے وہ بہتر ہوتا ہے، یا معاشی IMF کے ساتھ اگر ڈیل ہو جاتی ہے، اور سعودی وزیر خارجہ کا حالیہ دورہ پاکستان ہے، پھر چائنا کا دورہ کر رہے ہیں ہمارے ڈپٹی وزیر اعظم، کچھ وہاں سے فنڈز آ جاتے ہیں، تو جیسی کچھ اسٹیبلٹی آئے گی تو ہمارے جو لوگ ہیں جنہوں نے باہر انویسٹمنٹ کی ہے وہ باہر پاکستان شفٹ کر سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی دیکھیں بڑی سمپل سی علیجہ صاحب بات ہے کہ دیکھیں اگر آپ زیوم کرتے ہیں پاکستان میں 5% آپ ریٹرن اینولی گین کر رہے ہیں، اور آپ کو دبئی کے اندر 10% ریٹرن مل رہا ہے، اور لائک وائز اگر آپ انگلینڈ کے اندر، یہ میں جسٹ ایگزامپل کے طور پہ، یہ کوئی ایسے فگرز نہیں ہے فائنینشلی،
اگر آپ کو EU یا انگلینڈ میں 10% ریٹرن آ رہا ہے تو آپ ڈیفینیٹلی کس کو پریفر کریں گے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ظاہری بات ہے جو ہائی ریٹرن والی مارکیٹ ہے. تو لائک وائز اب جیسے ہی آپ نے بالکل صحیح کہا ہے، چیزیں ماشاء اللہ ٹرن اراؤنڈ ہونی شروع ہو گئی ہیں، باہر سے فورن انویسٹمنٹس بھی آ رہی ہیں، اور انشاءاللہ ویری سون یہ جو پولیٹیکل ٹرموائل وغیرہ چل رہا ہے یہ بھی بہتر ہو جائے گا. تو جیسے یہ ساری چیزیں بہتر ہوتی ہیں تو دیکھیں آٹومیٹکلی انویسٹمنٹ واپس آنی شروع ہو جائیں گی. ایک اور بھی اس کا پہلو یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت جو یہ سارے انسرٹینٹی اور جو ہمارا سلمپ کے اندر اکانومی چل رہی ہے اس کی وجہ سے بہت سارا ہمارا بزنس مین ایسا ہے جس کے پاس پیسہ ہے بٹ وہ انویسٹ نہیں کر رہا، اس کی ہولڈ کیا ہوا. بالکل اس کی بہت بڑی ریشو ہے. اب دیکھیں کہ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اس کے لیے ہمارے جو اسٹیٹ بینک ہے ان کو انٹرسٹ ریٹ کو کٹ کرنا چاہیے. اور انٹرسٹ ریٹ ڈیفینیٹلی اگر ایک بندہ پوری اپنی ایفرٹ بھاگ دوڑ کرنے کے بعد جا کے 20-25% ریٹرن گین کر رہا ہے اور اس کو بغیر کچھ کیے، بغیر کسی پین کے فری آف کاسٹ جو ہے ریٹرن آ رہا ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی اس کی طرف زیادہ وہ اٹریکٹ ہوگا. تو ہمیشہ بزنس مین اپرچونٹی کاسٹ کو دیکھتا ہے. تو اگر اپرچونٹی کاسٹ انٹرسٹ ریٹ کٹ ہوتا ہے، بزنس کے اندر بہتر ہوگی، تو آٹومیٹکلی جو لوکل جو پیسے کو ہولڈ کر کے بیٹھے ہیں وہ بھی انویسٹمنٹ کریں گے، اور جو ہمارے باہر پاکستانی بھائی ہیں اور ایون جنہوں نے باہر انویسٹمنٹس اپنی پاک کی ہیں وہ بھی الٹیمیٹلی اپنی انویسٹمنٹ کو یہاں بڑھائیں گے. تو وہ ان کا صرف ہمیں مائنڈ سیٹ وہ ان کو وہ پلیٹ فارم وہ مواقع فراہم کرنے چاہیے تاکہ وہ اپنی انویسٹمنٹ کو یہاں پاک کریں. اور یہ ڈیفینیٹلی اداروں کا کام ہے، جیسا ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی ہے. تو ادارے جیسے ہی ایسی چیزیں کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. بہت شکریہ عبداللہ صاحب. ہم نے کوشش کی کہ ایک دوسرا پہلو عوام کے سامنے پیش کریں، کیونکہ ایک ہی طرح کا انفارمیشن فلو ہے جو عوام تک پہنچ رہا ہے جو بڑا نیگیٹو ہے. جس طرح عبداللہ صاحب نے بتایا کہ اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹائم. تو یہ معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور جو ہی کچھ انٹرسٹ ریٹ کم کیا جاتا ہے تو یہ پاکستان میں دوبارہ سے حالات سازگار ہو سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. یارڈ مارکیٹنگ کا پیج لائک کریں، شیئر کریں، اور محمد علی جا خان کو اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.